الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم. پہلے دن عرض کیا تھا کہ کچھ مسائل جو ہیں وہ عقیدے کے ہیں اور کچھ مسائل جو ہیں وہ فروع کے ہیں۔ عقیدے کے مسائل میں شدت ہونی چاہیے، اور کل بھی یہ بات گزری تھی کہ ایک انسان کے لیے اللہ نے کتنے جہان بنیادی بنائے ہیں؟ دو، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ پھر ان دونوں میں سے بہتر جہان کون سا؟ آخرت کا۔ آخرت کے جہان میں کامیابی کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ ایمان پر اور اعمال صالحہ، یعنی وہی بندہ کامیاب جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرے، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اب یہ دو چیزیں آ گئیں آخرت کی کامیابی کے لیے کہ ایمان ہو اور نیک اعمال ہوں۔ ایمان ہوگا تو نیک اعمال کام آئیں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نیک اعمال کام نہیں آئیں گے۔ ایمان کو خراب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ، سارے گناہوں سے بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ، قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان میں اللہ رب العزت حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو وہ نقل کر رہے ہیں۔ اور یہ 21واں پارہ سورہ لقمان، ترجمے والے قرآن جو ہے ان کا جو اپنا چھاپا ہے وہ دیکھ لیں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، اور جو ترجمے والے نہیں وہ اس حساب سے نکال لیں۔ 372 نمبر ہے شاید صفحہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یہ لقمان وہ شخصیت ہے کہ جو اتنے عقل مند اور اتنے دانا تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دانائی کی اور عقل مندی کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی، جس سے پیچھے یہاں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو دانائی دی، ان کو حکمت دی، اور جن کو اللہ دانائی دے رہا ہے، اللہ عقل مندی دے رہا ہے، تو وہ دانا اور عقل مند بندہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہا ہے اس رکوع کے اندر وہ ہے۔ ان پوری نصیحتوں کے اندر کوئی دنیا کے مال کی نصیحت نہیں، کوئی دنیا کی چیز کی نصیحت نہیں کہ میں تمہارے لیے یہ بینک چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا بیلنس چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ مکان، یہ کوٹھیاں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں۔ آپ پڑھ لیں، کوئی ایک بھی چیز جو ہے دنیا کی نہیں۔ عقل مند جسے اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کو ساری نصیحتیں دین کی کر رہے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ آج ہمیں اولاد کی بڑی فکر ہے، 4 بیٹے ہیں تو میرے 4 مکان ہونے چاہیے، میرے 4 بیٹے ہیں میری 4 دکانیں ہونی چاہیے۔ کس لیے؟ کہ بیٹے بعد کے اندر سکون سے رہے۔ اولاد کی دنیا کی ہمیں فکر ہے، جبکہ دنیا ہماری بھی اور ہماری اولاد کی بھی اللہ نے لکھ دی۔ ہم جو مرضی کر لیں اس سے زیادہ اولاد کو نہیں کھلا سکتے، لکھی جا چکی۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری اولاد کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں، تمہیں رزق دینے والے بھی ہم۔ اولاد کی دنیا کی فکر ہے،
تو دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کس چیز کی فکر ہونی چاہیے؟ دین کی فکر، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہاں بھی حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سارے ظلموں سے بڑا ظلم ہے، سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، سب گناہوں سے بڑا گناہ شرک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا۔ اب یہ عقل مند بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے کہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے، آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ بڑے ہوئیں گے، دیکھیں گے ملک کے طول و عرض کے اندر بہت ساری اہل حق علماء کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بہت ساری، کچھ ختم نبوت کے محاذ پر کام کر رہی ہیں، کچھ عصمت صحابہ کے عنوان پر، کچھ جو ہے تبلیغ کے عنوان پر، کچھ جہاد کے عنوان پر، کچھ توحید و سنت کے، یہ ساری اہل حق کی جماعتیں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں دین کے، اللہ ان کے کاموں میں برکت دے اور اللہ انہیں خلوص دے، اللہ دینی جماعتوں کو اتفاق و اتحاد قائم کرنے کی اللہ توفیق دے۔ لیکن ایک بات جو قرآن مجید سے سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ شرک۔ اب اس شرک کے خلاف اس وقت کون سی جماعت کام کر رہی ہے ملک؟ اشاعت التوحید و سنت۔ کیوں؟ شرک کی ضد کیا ہے؟ شرک کی ضد کیا ہے؟ شرک کی ضد کیا ہے؟ عقیدہ توحید، شاباش۔ تو شرک کی ضد توحید ہے، توحید کی ضد شرک ہے۔ تو جب سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جماعت تنظیم اس کے خلاف کام کر رہی ہے اس کا کام ساری جماعتوں کے کام سے بڑا کام۔ تو شرک کی مذمت میں یہ میں دکھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس آیت سے پتہ چل گیا کہ سارے گناہوں سے، زنا سے بھی بڑا گناہ، قتل سے بھی بڑا گناہ، شراب نوشی سے بھی بڑا گناہ، کسی کے اوپر تہمت لگانے سے بھی بڑا گناہ کون سا؟ شرک ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، نکالیے 5واں پارہ، اس میں بھی دیکھیے سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ ترجمے والے قرآن کو آیتوں سے تلاش کر لیا کرے۔ 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ مل گیا؟ انگلی رکھیں اپنی اپنی اوپر۔ آپ اس طرف آ جاؤ، جنہوں لکھنا ہوتا ہے جا کے بیٹھنا ہوتا ہے، یہ ادھر آ جائے چھوٹا۔ چلو انگلی اوپر ہے جی۔ سنیے، بے شک اللہ تعالی لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ یعنی جو مشرک ہے، شرک کرنے والے کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دے گا اس شرک کے علاوہ لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ یعنی شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ سزا دے گا۔ ہاں، سزا دے کر، سزا بھگت کر پھر اللہ تعالیٰ کدھر ڈال دے گا؟ جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن مشرک، اس کو تو اللہ نے کبھی بھی جنت میں نہیں بھیجنا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے نا اس کو کر دیا۔ یہ آیت بھی آگے اسی پارے میں آگے پھر یہی آیت ہے، پھر دیکھ لیجیے۔ اللہ ایک دفعہ بھی کہہ دے، اللہ کا ایک دفعہ بھی کہنا بہت بڑا۔ آیت نمبر 116، وہاں پھر یہی لفظ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔
اور آگے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو بڑا دور کی گمراہی میں چلا ہو گیا۔ پھر نکالیے 17واں پارہ سورۃ الحج، مل گیا جی، آیت نمبر 31، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، اور آگے کیا لفظ ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ تو گویا کہ آسمانوں سے گر پڑا۔ ہاں یہ کہاوت ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ہاں کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑی مصیبت سے نکلا تو چھوٹی مصیبت میں پھنس گیا۔ تو یہاں پر فرمایا آسمان سے گر کر کھجور میں بھی نہیں اٹکا، خر من السماء، ایک بندہ آسمان سے گرا، ابھی نیچے نہیں گرا پورا، تخطف الطیر، رستے میں پرندوں نے اس کو اچک دیا، پرندے اس کو چمٹ گئے اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے جو جو کسی کے حصے میں آیا اس کو لے گئے۔ اور کہوی بھی ریح، یا اس کو کیا کر دیا؟ ہوا نے اس کو اڑایا، فی مکان صحیح، اور کسی دور کے مکان میں۔ یہ ساری آیتیں شرک کی مذمت میں، کہ امت محمدیہ کے افراد جو ہیں وہ سمجھے کہ شرک جو ہے یہ کتنی بڑی بری چیز ہے۔ چھٹا پارہ سورۃ المائدہ، آیت نمبر 72۔ اللہ اکبر، اس وقت کو غنیمت جاننا، یہ وقت پوری زندگی میں ہاتھ نہیں آئے گا۔ میری اپنی جماعت کی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں کسی کتاب کی دعوت نہیں دیتا، میں یہی کہتا ہوں اللہ کا قرآن جو ہے سیکھو۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں لقد، قد کے اوپر لام آ جائے تو مانا قسم کا، پکی بات، قسمیہ بات، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ توجہ ہے، کیا کہا انہوں نے؟ یہ کون لوگ ہیں کہنے والے؟ عیسائی۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی اوپر جو تھا اللہ تھا، نیچے آیا تو کیا بن گیا؟ عیسیٰ۔ جو اللہ ہے وہی عیسیٰ ہے، جو عیسیٰ ہے وہی اللہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ کیا ہے؟ لقد کفر، اللہ کفر کا فتویٰ میں نہیں لگا رہا، ہماری یہ نشست کفر کے فتووں کے لیے نہیں، جہاں قرآن نے کفر کا فتویٰ لگایا وہ آپ دیکھیں۔ اسی طرح اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ اپنایا رسول اللہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اندازہ کر لو کوئی فرق رہ گیا ان میں اور ان میں؟ عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے محبت تھی اس وجہ سے یہ عقیدہ بنایا، یا عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ دشمنی تھی اس وجہ سے عقیدہ بنایا؟ کس وجہ سے؟ اور یہ یاد رکھ، شرک آتا ہی محبت سے ہے، کہ محبت کسی شخصیت کی ہوئی، اتنی ہوئی، اس کو اتنا بڑھایا کہ اس کے اندر اللہ کی صفتیں مان لی۔ تو یہ چیز جو ہے، جس طرح عیسائیوں کی محبت وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت ان کو شرک تک لے گئی، اسی طرح اس امت میں بھی ایسا ہو۔ تو فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہیں، اور حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل،
اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، میری عبادت نہیں کرنی بلکہ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ ربی، جو مجھے بھی پالنے والا ہے، اور ربکم، اور تمہیں بھی پالنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو رزق دینے والا، پالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا مجھے پالنے والا بھی، تمہیں پالنے والا بھی اللہ ہے۔ اور آگے دیکھیے انہ من یشرک باللہ، بے شک اس بندے نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس کے لیے حرام کر دی۔ اندازہ کر لو، اللہ نے اس بندے کے لیے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب دیکھو نا، ہمارے لیے کتے کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ کبھی جا کے حلال ہو جانا ہے۔ جس طرح کتے کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، اسی طرح اللہ نے مشرک کے لیے جنت کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، کبھی بھی جنت میں نہیں ہے۔ اسی لیے اس عقیدے پہ زور دیا جا رہا ہے، شرک کو سمجھو، شرک کو سمجھو، شرک سے بچو، شرک سے بچو گے تو جنت والے عمل اپناؤ گے، شرک سے بچو گے تو باقی گناہ اگر ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سزا دے کر جنت میں بھیج دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو بغیر سزا کے ہی اللہ معاف کر دے گا اور جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ مشرک کے لیے جنت کیا ہے؟ جہنم ہے نا۔ جنت مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، مشرک کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے۔ اسی لیے زور دیا جا رہا۔ کوشش کریں، دیکھیں کہ ہمارے ہاں گھر میں ایسا عقیدہ تو نہیں ہے، بڑے پیار کے ساتھ اسے یہ بات سمجھائیں کہ شرک اتنی بری چیز ہے، اللہ کہہ رہے ہیں سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، مشرک کو میں نے کبھی معاف نہیں کرنا، مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم ٹھکانا ہے، جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے اس کے حرام کرنا۔ تو جب یہ فقہی آیتوں سے پتہ چل گیا کہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ شرک کا ہے، تو پھر شرک کی تعریف کا پتہ لگنا چاہیے کہ شرک کیا چیز ہے۔ تو آپ کے قاعدے میں لکھا ہوا ہے، ہاں، توحید کا کیا معنی؟ اللہ کو ذات و صفات میں ایک ماننا، اور شرک کیا ہے کہ اسی کی الٹ کر دو، اللہ کی ذات میں کسی اللہ کے نبی کو یا اللہ کے ولی کو شریک کرنا، یا اللہ کی مخصوص صفات میں کسی اللہ کے نبی کو یا اللہ کے ولی کو شریک کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے لفظ سنا ہے، یہ ہماری زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، میں اور فائق ہم دونوں اس کام میں شریک ہیں۔ کیا مطلب؟ شامل ہے میرے ساتھ۔ یہی ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی ہستی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے شرکیہ عقیدے ہیں یہ سارے یہود و نصارہ سے ہیں، یہ سارے قسم۔ قرآن مجید شرک کی اتنی مذمت کر رہا ہے، اتنی مذمت کر رہا ہے، اور یہاں شرک کو بڑے ہی ہلکا لیا جا رہا ہے، یہاں شرک کو سمجھے نہیں جا رہا، بلکہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ شرک دنیا دور کی ختم ہو گئی، شرک رہ ہی کو نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک حدیث سنائی جاتی ہے، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ایمان کے اوپر کوئی بندہ حملہ نہ کرے۔ ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے تم سے کوئی شرک کا خطرہ نہیں، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرنا، بخاری کی حدیث ہے۔ یہ کچھ لوگ سناتے ہیں اور معنی غلط لیتے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی خوف نہیں تم سے، یقین رسول اللہ فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں، تم سے مجھے کوئی خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم دنیا میں لگ جاؤ گے۔ سمجھ آ گئی حدیث کی؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ اکرام سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ مجھے تم سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں،
خطرہ اس بات کا ہے کہ تم کدھر لگ جاؤ گے؟ دنیا میں لگ جاؤ۔ توجہ ہے سب کی؟ مثال دیتا ہوں، کیونکہ آپ چھوٹے ہیں نا، آپ کا ذہن بھی محدود ہے۔ اب تو ہمارے مدرسے کی بھی وہ پڑھائی نہیں رہ گئی جو ہم نے دیکھی تھی، جو ہم نے دیکھی تھی وہ پڑھائی اب نہیں۔ اب تو بڑی کمزوریاں آ گئی، ہم بڑے کمزور ہیں۔ والد صاحب کے ہوتے ہوئے پڑھائی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت ایک جملہ بولا جاتا تھا شہر میں نہیں پورے علاقے میں، کہ جو حافظ نور محمد صاحب کا شاگرد ہے اس کی منزل یاد ہی یاد۔ ہاں، یہ ایک جملہ بولا جاتا، اپنے بھی بولتے تھے، غیر بھی بولتے۔ جب پوچھتے حافظ کتنا حفظ کیتا ہے، جی حافظ نور محمد صاحب کے پاس کاش، اچھا تیری تو منزل۔ اگلے دن میں نے یہ عبد الودود کے والد سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا اور ہمارا جو ہے نا پہلے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی پڑھ کے نہیں کیا، تو آپ کو کس نے رہنمائی کی کہ اس مدرسے میں داخل کراؤ بچے کو؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس مسجد میں دو بچے جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے کسی بندے نے جب ان کی تلاوت سنی، وہ بھی نماز پڑھنے آیا ہوا تھا، تو کسی بندے نے تلاوت سنی کہ بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی غلطی نہیں کر رہے، تو اس بچے نے حیران ہو کر پوچھا کہ یار کس مدرسے کے طالب علم؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم قاسم العلوم میں پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اچھا، باقی قاسم العلوم والوں کی منزل جو ہے وہ پکی ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی اپنے بچے کو قاسم العلوم میں داخل کرواؤں گا۔ داخل ہوا، پڑھا، ماشاءاللہ کامیاب بھی ہو گیا، اللہ عمل کی بھی توفیق دے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ حافظ نور محمد صاحب ایک امتی تھے، کئی ان کے اندر کمیاں تھیں، ہاں نبی تو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں پر اتنی محنت کی کہ ان کے شاگردوں کی منزل بھولتی نہیں۔ اب آ جائیے، یہ تھی مثال، اب آ جائیے حافظ نور محمد صاحب کی محنت کامل تھی نہیں تھی؟ کامل نہیں تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کامل۔ اب قاسم العلوم کے شاگردوں سے یہ توقع کہ ان کی منزل نہیں بھولے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محنت پر جو انہوں نے شاگردوں کی پر کی اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ جن شاگردوں پر رسول اللہ نے محنت کی ہے، اپنے اس محنت کے بھروسے پر کہہ رہے ہیں اور سیاپا سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے شرک کا کوئی خطرہ، امت کو نہیں کہہ رہے۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں ہونا اپنی امت کو، اپنی امت کے لفظ حدیث سے چاہیے کوئی اپنے پاس سے لوگ باتیں بناتے ہیں۔ حدیث کے لفظ میں نے بتا دیے، واللہ ما اخاف علیکم، مجھے تم پر کوئی خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو۔ آگے سمجھ، یعنی قرآن شرک کو کتنا بڑا گناہ بتا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شرک ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک معنی محدثین نے اس حدیث کا یہ بھی کیا کہ جس طرح سابقہ امتوں میں پوری کی پوری امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی پیغمبروں کے جانے کے بعد، تو فرمایا کہ اس طرح میری امت پر اب مجھے اس طرح کا خطرہ نہیں کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ گمراہی پر اور شرک پہ اکٹھی ہوتی۔ یہ ایک معنی مفسرین نے کیا۔ اب آ جائیے، قرآن مجید بتا رہا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثر لوگ، اکثرهم، یہاں اکثر کے وما یؤمن اکثرهم، اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ اکثر کون ہوتے ہیں؟ مشرک۔ مشرک ختم ہو گیا ہے، تو یہ بات کن کے لیے آ رہی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جب آپ سے مرد اور عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو جب آپ نے ان سے بیعت کرنی ہے تو بیعت کی سب سے پہلی شرط کیا رکھنی؟ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، کہ سب سے پہلی شرط کیا رکھنی ہے بیعت والوں پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔
جو شرک ان ختم ہو گیا پھر شرک رکھنے کا مطلب دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دیتے ایسے لوگوں کو ہیں جو قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے، جن کی توجہ قرآن کی طرف ہے وہ کبھی بھی ان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث سنیے مسلم شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اختبأت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کی شفاعت میں نے سنبھال کے رکھی، اور فرمایا وہی نائلۃ انشاءاللہ، اور قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا انشاءاللہ اپنے ان امتیوں کے لیے من مات من امتی، یہ امتی کے لفظ دھیان، من مات مسلم کی روایت ہے، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میں اپنی امت کے ان افراد کی سفارش کروں گا جو میری امت کے مشرک، یہاں بھی اپنی امت میں سے بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا ہے اور حدیث ہے مسلم شریف کی، یہ حدیث صفحہ نمبر 106 کی ہے، فرمایا ما من رجل، یہ پچھلی حدیث 106 کی، اگلی حدیث 382 کی جو بھی پڑھنے لگا، ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته، الفاظ نہ لکھ کے مفہوم ہی لکھ لیں، 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، مفہوم اس کا کیا ہے کہ کسی مسلمان کی موت ہو جائے، مسلمان فوت ہو جائے، اور اس کے جنازے میں مرشد فرماتے ہیں کہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، 40 ایسے بندے ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہوں، 40 ایسے بندے ہوں گے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس میت کی کیا کر دیں گے، کیا کر دیں گے، بخشش اور مغفرت کر دیں گے۔ لا یشرکون باللہ، جو شرک نہیں کرنے والے۔ میں نے ایک دفعہ جنازہ پڑھایا کوٹ لگتے، غالباً وہ ہمارے دوست ہیں آفت امتیاز صاحب ہیں، ایس پی ہیں، تو ان کی والدہ کا یا والد کا، ہر کسی کا جنازہ پڑھایا کوٹ لگتے، اور یہ حدیث میں نے بیان کی، تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں انجم صاحب، دکاندار ہیں، تو وہ مجھے بعد میں الگ لے گئے، کہنے لگے کہ میں نا آپ کے نمبر پر 500 روپے کا نوٹ کرواتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کس مقصد کے لیے؟ کہنے لگے کہ میں نے دکاندار بندہ ہوں، مجھے اب صحیح پتہ کوئی نہیں، مجھے جو ہے نا صحیح پتہ کوئی نہیں، اگر میری موت آ جائے تو آپ جو ہے کم از کم 40 علماء کو جو ساتھ والے دیہات میں رہتے ہیں ان کو فون کر کے تو انہیں میرے جنازے کے لیے ضرور بلا دیں۔ تو میں نے کہا اگر تیری موت سے پہلے میری موت آ گئی تو پھر وہ لوٹ کتنے جائیں گے؟ تو یہاں بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسے بندے جو شرک کرنے والے نہیں، اگر امت سے شرک ختم ہو گیا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے ایسے دھوکے میں نہیں آنا، دعا یہی کرنی ہے کہ اللہ قرآن والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ ہیں نبی علیہ السلام کے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، بڑے اونچے درجے کے جو صحابہ ہیں ان میں، اور آپ حضرت معاذ سے فرماتے ہیں یا معاذ لا تشرک باللہ، یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا بھی دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ختم ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور مرض الوفات میں فرماتے ہیں لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا کیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ عیسائی اور یہودی نبیوں کی قبر کو سجدہ کریں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس امت کے لوگ حضرت علی حجویری کی قبر کو سجدہ کریں وہ تو پھر رحمت کے مستحق ہوں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان پاؤ کی قبر کو سجدہ کریں تو ان پر رحمت برسے گی، جب آپ پیڑھی والے کی قبر کے اوپر، ہاں
بابا گلاب شاہ، ایران کی ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر بڑے ہی اونچے درجے کے ولی اللہ ہیں۔ حضرت سلطان العارفین ہیں، حضرت علی حجویری ہیں، حضرت بابا فرید گنج شکر ہیں۔ بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے نا، عرب تاجروں کے ذریعے آیا ہے۔ بر صغیر میں اسلام جو آیا عرب تاجروں کے ذریعے آیا، اور جو بر صغیر میں اسلام پھیلا ہے نا، یہ ان اولیاء اللہ کی وجہ سے ہے۔ ہوا کیا کہ جس وقت اللہ کے یہ ولی فوت ہو گئے تو ان ولیوں کے بعد پھر کیا ہوا، ان سے جو ڈائریکٹ فیض یافتہ تھی وہ تو ٹھیک رہے، اس سے اگلی وہ نسل جو ہے عقیدت کے روپ میں ان کے عقیدے خراب ہونے شروع ہوئے، جو جو پھر پیغمبروں سے آگے چلتے گئے تو ان کے بھی عقیدے خراب ہوتے گئے۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، اب نام میں اس کا نہیں دیتا، تو وہ کہنے لگا اس ظالم نے، مجھے اب بھی یاد ہے، اس ظالم نے حضرت سلطان العارفین، حضرت علی حجویری، حضرت بابا فرید گنج شکر، اس طرح کے اولیاء اللہ کے نام لے کر اس نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اس نے ان اللہ کے ولیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور دلیل کیا دی؟ دلیل اس ظالم نے یہ دی، کہنے لگا کہ ان کی قبروں کے اوپر آج کل یہ شرک ہو رہا ہے، لوگ سجدے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، ان کی یہ تعلیم تھی، اسی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے جب یہ کام کیا، آج وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ رافضی ہو چکا ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی، فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولی کے ساتھ کسی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، نکال لو قرآن۔ میں نے پھر اس کو قرآن سامنے کیا، یہ نکالیے 16واں پارہ۔ یہ سورت مریم نکال لیں، اب جو ہے نا میں نے صرف نام لیتے جانا ہے اللہ کے ولیوں کے اور اللہ کے نبیوں کے۔ قاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ایک نام ہو گیا، اس سے آگے آتے ہیں انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہاں بلکہ اس سے اوپر ایک نام ہے یرث لی و یرث من آل یعقوب، دو نام ہو گئے، اسمہ یحییٰ، یہ تین اللہ کے پیغمبر ہو گئے۔ نیچے آتے جائیں، جہاں پر ہے مجھے بھی دکھا دیجیے گا، نیچے آ جائیں، حضرت وذکر فی الکتاب مریم، یہ اللہ کی ولیہ، ایک اللہ کی ولیہ، تین اللہ کے نبی ہو گئے۔ اس سے نیچے آتے جائیں، اس کے ساتھ ہی آگے ذکر اسی رکوع میں آ رہا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، ہاں انی عبد اللہ آتانی الکتاب ذالک عیسیٰ ابن مریم، کتنے اللہ کے پیغمبر ہو گئے؟ ہاں چار ہو گئے۔ آگے آ جائیے وذکر فی الکتاب ابراہیم، کتنے ہو گئے؟ پانچ ہو گئے۔ اس سے آگے آ جائیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یعقوب علیہ السلام پیچھے گزر چکے، ہاں حضرت اسحاق، کتنے ہو گئے؟ چھ۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، کتنے ہو گئے؟ سات۔ اس سے آگے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، آٹھ، اور ایک رہ گئے اخاہ ہارون، حضرت ہارون، آٹھ ہو گئے، حضرت اسماعیل نو ہو گئے، اور آگے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتنے ہو گئے؟ 10۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ سارے اونچے درجے کے لوگ، اتنے اونچے درجے کے کہ اللہ نے اپنے انعامات کیے، من النبیین، یہ سارے کے سارے نبی تھے، من ذریت آدم، اب یہ بھی ایک نام آ گیا، کتنے ہو گئے؟ 11۔ مع نوح، کتنے ہو گئے؟ 12۔ یہ 12 پیغمبروں کے نام اللہ نے لیے۔ ایک اللہ کی ولیہ حضرت بی بی مریم کا نام بھی ہے،
اب یہ درمیان میں یہ تو میں نے صرف نام لکھا ہے، درمیان میں یہ سارے مضمون ہیں، ان سارے اللہ کے نبیوں نے اپنے اپنے وقت میں کس کی عبادت کی طرف بلایا؟ اللہ کی عبادت کی طرف۔ قرآن ہی بتاتا ہے کہ پھر ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مخلوق جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ سارے تو توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے، شرک قوموں میں کیسے آیا؟ اس کا جواب اللہ نے آیت نمبر 59 میں دیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ شرک کہاں سے آیا کہ ان اللہ کے نبیوں سے جو ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے وہ تو رہے انہی کے مذہب پر، انہی کے مسلک پر، انہی کے مشن پر، اس سے آگے جو تھے ان کے اندر عقیدت بڑی، انہوں نے پھر کرامتیں بیان کرنی شروع کی اور پھر ایسی ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ ایسا ایسا بگاڑ۔ تو اللہ کے نبیوں کی تعلیم کے اندر کوئی کمی رہی؟ انبیاء کی تعلیم میں کوئی کمی نہ تھی، ان کی تعلیم کے بعد بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، قرآن بتا رہا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی تعلیم کے بعد بھی ایسے ہی لوگ گمراہ ہوئے، نہ ادھر اللہ کے نبیوں کا قصور اور نہ ادھر اللہ کے ولیوں کا قصور۔ تو یہ ساری آیتیں بتا رہی ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ کی لعنت یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیا۔ تو نبیوں کی قبر کو سجدہ کرنے والے پر لعنت، تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے پر اس سے بھی بڑی لعنت۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری لمحات میں آپ اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں، مسند احمد میں یہ دعا موجود ہے، اللہم لا تجعل قبری وطنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا، وطن کا معنی بت، اے اللہ میری قبر کو، توجہ ہے وہ کدھر دیکھا، اے اللہ میری قبر کو کیا نہ بنانا، بت نہ بنانا۔ یا رسول اللہ قبر بھی بت بن سکتی ہے؟ فرمایا وَفَنَ يُعْبَدْ، جس قبر کی عبادت کی جائے وہ قبر کیا بنتی ہے؟ بت بنتی ہے۔ اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ کیا کریں، اس کی عبادت کرنا شروع کر۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کی قبر کی عبادت بھی کی جائے گی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ تو یہ قرآن کی ساری آیتیں میں نے بتا دی کہ یہ کیا چیزیں ہیں کہ شرک سب سے بڑا جرم، مشرک کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم، جنت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام۔ جس گناہ کو اللہ نے معاف نہیں کرنا وہ کون سا؟ زنا سے بھی بڑا گناہ، قتل سے بھی بڑا گناہ، یہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جو ہے نا اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتے، اللہ کی ذات میں شریک کیا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے۔ اور جو قرآن کی آیت دکھائی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم ثالث ثلاثہ، تو شرک کی تعریف اللہ کی ذات میں شریک کرنا یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو اللہ کی صفتوں میں جو شریک کرے تو وہ بھی مشرک ہوتا ہے۔ اللہ کی جو مخصوص صفات ہیں ان میں سے کچھ میں نے بیان کی، قرآن مجید کے حوالے سے بتایا کہ جو کچھ اس وقت تک ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو آگے ہوگا قیامت تک، قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا، یہ صفت اس کا نام ہے عالم الغیب والشہادہ۔ تو ہر چیز کا علم رکھنا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ۔ قرآن کی کتنی آیات میں نے بتائیں، اور پھر اس کا دوسرا پہلو کہ رسول اللہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اب آ جائیے آج کے موضوع کی طرف۔ اسی طرح اللہ کی ایک اور صفت ہے، اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود، اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود۔ قرآن مجید کی آیتیں صرف میں سنا دیتا ہوں، آپ دیکھ لے ترجمہ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کون سی سورت؟ جی سورت حدید، پارہ نمبر 27۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود اللہ۔
آ جاؤ اور سورۃ المجادلہ 28واں پارہ دوسرا رکوع الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ جہاں کہیں بھی لوگ جو ہیں وہ تین ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ تین نہیں ہوتے الا هو رابعهم ان کے ساتھ چوتھا اللہ ہوتا ہے ہاں ولا خمسۃ الا هو سادسهم جہاں پانچ لوگ ہوں تو پانچ نہیں ہوتے ان پانچوں کے ساتھ چھٹا کون ہوتا ہے اللہ ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم یہ جو تعداد اللہ نے بتائی اس سے کم تعداد میں ہو یا اس سے زیادہ تعداد میں ہو جہاں بھی ہوں جتنے بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ تو یہ صفت اللہ کی اللہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود اللہ کی اس صفت کا نام ہے صفت حاضر ہر وقت ہر جگہ موجود کیا نام حاضر اور جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو تو وہ وہاں والی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب اس وقت آپ سارے موجود ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے موجود ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو دیکھنے والی صفت کو کہتے ہیں ناظر موجود ہونے والی صفت کا نام حاضر اور دیکھنے والی صفت کا نام ناظر اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اللہ حاضر اور اللہ ناظر ہے اللہ کی اس صفت کے اندر اللہ کا کوئی نبی بھی شریک نہیں اب یہ عقیدہ بھی چلا ہے یہودیوں سے یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر بھی ہر وقت ہر جگہ موجود عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی ہر وقت ہر جگہ موجود یہ عقیدہ پھر آیا رافضیوں کے اندر انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کہا حضرت علی بھی ہر وقت ہر جگہ موجود ہاں پھر یہ عقیدہ آیا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کے اندر انہوں نے یہ عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں رکھا کہ رسول اللہ بھی ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود دو آیتیں میں نے بتا دی اس میں مزید آیتیں نہیں ٹائم تھوڑا ہے اب وہ آیات بتاؤں گا جن آیتوں کے اندر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نشاندہی کرتا ہے اے میرے محبوب آپ اس جگہ بھی موجود نہیں تھے آپ اس جگہ بھی موجود نہیں تھے آپ اس جگہ بھی موجود توجہ ہے سب کی میں ایک دعویٰ کرتا ہوں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس وقت سارے کے سارے طلباء موجود ہیں یہ میرا دعویٰ ہے سارے کے سارے طلباء موجود ہیں یہ میں دعویٰ کرتا ہوں بھائی فیاض صاحب اوپر سے آ کے کہتے ہیں کہ اسد اللہ انیس موجود نہیں اسد اللہ ہے ادھر نہیں ہے بھائی فیاض صاحب اوپر آئے انہوں نے آ کر کہا کہ اسد اللہ انیس موجود میرا دعویٰ رہ گیا کہ ٹوٹ گیا بولے ٹوٹ گیا کہ میں کہتا ہوں کہ سارے موجود ہیں یہ کوئی ایک بندہ نکال کے نام لے کر کہتے ہیں یہ موجود نہیں میرا دعویٰ ختم اور ٹوٹ گیا اس کو نیچے جو طالبات سن رہی ہیں تفسیر المنطق میں آپ نے پڑھا نقیض کی بحث میں کہ موجبہ کلیہ اس کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے کہ موجبہ کلیہ سب پر اس بات کا لگایا جائے دعویٰ اور کوئی ایک جزی کی نفی کر دی جائے تو وہ دعویٰ ٹوٹ جاتا ہے موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ اب آ جائیں اگر اللہ کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ موجود کوئی ہستی ہوتی تو کائنات میں سب سے اونچا درجہ کس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ خود بتا رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ محبوب آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اب نکالیے تیسرا پارہ جلدی جلدی نکالتے جائیں ترجمے والے جو ہیں وہ ایتوں کو دیکھ کر جو ہے نکال لیں گے اور جو دوسرے ہیں سادہ قرآن والے 51 نمبر صفحہ اور آیت نمبر ہے جی 44 حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن مجید نے بتایا مریم صدیقہ نام سنا ہوگا یقین کی والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جب خود پیدا ہوئی ہیں نا چھوٹی سی بچی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام جن کا یہاں ذکر آیا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم کی والدہ یہ دونوں کیا لگتی تھی آپس میں بہنیں تھی تو حضرت مریم اور حضرت زکریا
حضرت زکریا حضرت مریم کے کیا لگے تھے؟ خالو. ہاں، خالہ کے گھر والا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خالو. اب حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی. منتیں ماننا قرآن سے ثابت ہے. نظر مانو، منت مانو، لیکن وہ والی مانو جو قرآن مجید کی ہو. چونکہ نظر اور منت یہ عبادت ہے تو یہ اللہ کے لیے ماننی چاہیے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے خرچ کروں گا. جس طرح کل کے پرسوں حدیث شہری سے گزری ہے کسی جگہ درس میں بیان کی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین بیمار ہو گئے. ہاں، اما جان فاطمہ الزہرا نے منت مانی کہ میرے یہ دونوں شہزادے ٹھیک ہوئے تو میں 3 روزے رکھوں. ہاں، تو روزے اللہ کے نام. اس طرح کی منتیں ماننی چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا حضرات حسنین کریمین یہ دونوں شہزادے بھی بیمار ہوئے. ہاں، یہ دونوں کس کے بیٹے تھے؟ حضرت علی کے. اور یہ دونوں بیمار ہوئے تو پتہ چلا کہ بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ. کل حضرت علی کا گزرا ہے نا یوم شہادت. ہاں، لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں. لوگوں کا یہ ذہن ہے. چھوٹا سا ایک سادہ سا سوال پلے باندھنے بے شک پیار محبت والے ماحول میں یہ کیا کریں سوال. جو کہتے ہیں حضرت علی مشکل کشا ہیں تو پھر کیا حضرت علی جو ہیں وہ شہید ہو سکتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے اللہ مشکل کشا. اللہ کو کوئی شہید کر سکتا ہے؟ حضرت علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں تو پھر شہید نہیں ہو سکتے. جو شہید ہو جائے وہ حاجت روا اور مشکل کشا دونوں میں سے ایک کا انکار کرے، یا شہادت کا انکار کر دے یا مشکل کشا ہونے کا. اللہ اکبر. تو انہوں نے منت مانی کہ میں اپنی بیٹی جو اللہ نے امید سے نوازا نا تو انہوں نے کہا یا اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ پتنی محررہ میں اسے بیت المقدس کا مجاور بناؤں. جب پیدا ہوا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی. ان کے ذہن میں تھا بیٹا ہوگا، اب وہ بیٹی ہو گئی تو اب وہ بیت المقدس میں جا کے چھوڑ آئی. اب یہ اتنی پاکیزہ بچی کہ جو پیدائش کے فوراً بعد بیت المقدس کی مجاورہ بن گئی. ٹیگ لگ گیا ہاں کہ یہ بیت المقدس کی خادمہ مجاورہ بنے. اتنی پاکیزہ، اتنی اونچے درجے کی بچی. وہاں تو بیت المقدس کی بستی میں ہر بندہ ٹوٹ پڑا اس بچی پر کہ ان کی پرورش میں کرنی ہے، ان کی پرورش میں کرنی ہے، اس کی پرورش میں نے کرنی ہے. ہر بندے کی یہ خواہش کہ اس کی پرورش میں نے کرنی. اختلاف ہو گیا. بچی ہے ایک ہاں تو اس کی پرورش کرنے والے زیادہ ہیں. اب کیا ہوا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا بھائی جھگڑو نہیں، ایک کام کرنا ہے قرآن اندازی کر لیں. کیا کر لیں؟ قرآن اندازی کر لیں. اگر آپ اس جگہ ہوتے تو آپ کہتے جی ٹھہر کے وسیع پہنتے کاغذ لے آنے پرچیاں پا لیں. ہاں، لیکن وہاں کیا ہوا؟ قرآن نے جو بتایا قرآن اندازی کی صورت یہ نکلی. حضرت زکریا نے فرمایا اپنی اپنی قلم لے لیا اور ان قلموں کے اوپر کھرچ کے اپنا نام لکھو. سیاہی سے تو لکھیں گے تو مٹتے کھرچ کے نام لکھو. سب کا نام لکھا. اب جتنی کلمیں تھی اب پورا یہ ہوا نہر چل رہی ہے، پانی ادھر سے آگے جھوم جا رہا ہے. یہ کلمیں ساری کی ساری ادھر ڈالیں. جن کی کلمیں نیچے بہ جائیں گی وہ حضرت مریم کی پرورش نہیں کرے گا. اگر کسی کی قلم واپس پانی کے آنے کی طرف چل پڑی تو وہ بندہ حضرت کی پرورش کرے گا. اب جب کلمیں ڈالی تو سب کی کلمیں نیچے بہ گئی. ہاں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے واپس پانی کے آنے والی طرف چل پڑی. سبحان اللہ. تو پھر پرورش کس کے ذمہ آ گئی؟ اور اللہ نے یہ فیصلہ کمال کی کہ حضرت زکریا کے گھر جو ہے عورت وہ اس بچی کی کیا لگتی ہے؟ خالہ. ہاں، ان کے سب کا کام ہو گیا. آنٹی پتہ ہی نہ لگتی ہے. پھوپھی ہے، ماسی ہے، ہاں مامی ہے، سب کے لیے آنٹی بول. کتنی پیاری تھی پنجابی اور ہماری زبان. رشتوں کی پہچان تھی. اب تو ساری پہچان ہی ختم. آنٹی، انکل، کزن. نہ پتہ لگے پھوپھی دا پتر ہے، نہ ماسی دا پتر ہے، نہ پتہ لگے کہ ماموں دا بیٹا ہے. پتہ ہی کوئی. استاد نیلوی صاحب اللہ کامل مغفرت فرمائے، وہ کہتے تھے ماسی. کہتے تھے یہ ماسی لفظ جو ہے نا یہ اصل میں 2 لفظوں سے مرکب ہے.
یہ اصل میں تھا ماں سی. یہ ماسی کس سے بنا؟ ماں سی. سی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسی، ماں جیسی. تو یہ خالہ اور ماسی جو ہوتی ہے یہ ماں جیسی ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے پرورش ان کے ذمہ کر دی. واقعہ سن لیا آپ اوپر دیکھیں. ذالک من انباء الغیب، اے میرے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیہ، آپ کو پتہ نہیں تھا آپ سے پہلے، یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا. علم غیب کی نفی ہو رہی. نوحی الیہ، ہم نے اسی لیے تو آپ کی طرف وحی کی ہے. پہلے ہی پتہ ہوئے تو پھر دسن کا فائدہ. آگے آ جائے. وما كنت لديهم، اے محبوب آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامهم، جس وقت وہ ڈال رہے تھے اپنی قلموں کو. ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. یہ لفظ ہے ما كنت لديهم، آج کے مسئلے کی دلیل. آپ نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے. پھر اللہ نے کہا ما كنت لديهم، آپ محبوب ان کے پاس نہیں تھے اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. تو معلوم ہوا قرآن بتا رہا ہے کہ رسول اللہ اس وقت موجود نہیں تھے. پتہ چل گیا کہ ہر وقت ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہی. نکالیے 13واں پارہ، سورۃ یوسف، صفحہ نمبر 224، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 102. جلدی کریں، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ شاباش، پتہ چلا نہیں، نکالا جلدی. یہاں بھی وہی لفظ، پیچھے سارا یوسف علیہ السلام کا قصہ. فرمایا ذالک من انباء الغیب، اے محبوب یہ بھی غیب کی خبریں تھی. یہ سورت نازل ہونے سے پہلے آپ کے پاس یہ خبریں نہیں تھیں کہ تھی خبریں. اور مکے کے مشرکوں نے مدینے کے یہودیوں سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت یعقوب کا اصلی جو وطن تھا وہ تو کنعان تھا، ہاں تو یہ مصر میں کیسے آئے؟ یہ سوال تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی. اللہ نے یہ سورت یوسف نازل کر دی اور بتایا کہ یہ مصر میں کیسے آئے. تو آخر میں اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیک، اے محبوب ہم نے آپ کو وحی کی، آپ کو پتہ چلا. وما کنت لدیہم، کوئی لفظ آ گیا. اے محبوب آپ ان کے پاس نہیں تھے. کن کے پاس؟ حضرت یوسف کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم، جس وقت کو حضرت یوسف کے بارے میں ایک معاملے پر اکٹھے ہو چکے، وہم یمکرون، اور وہ تدبیر کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ ادھر موجود نہیں. نکالیے 20واں پارہ. یہ اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ شرک سب سے بڑا جرم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک میں مبتلا ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں. نکل آئے سورۃ القصص، صفحہ نمبر 353، آیت نمبر 46. آیت نمبر 44، 45، 46. 44 نمبر آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ پیچھے سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اللہ نے فرمایا ما کنت بجانب الغربی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ غربی جانب میں موجود نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جس وقت ہم نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وما کنت من الشاہدین، آپ اس وقت موجود نہیں تھے. نیچے آ جاؤ. وما کنت بجانب الطور، اے محبوب آپ طور کی پہاڑ کی جانب بھی موجود نہیں تھے. اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی. تو یہ ایسے بھی بتا رہی ہیں اس جگہ بھی موجود نہیں تھے، اس جگہ بھی موجود نہیں تھے. تو ہر وقت ہر جگہ موجود کون؟ اللہ. اللہ اکبر. اب چند حدیث بھی سن لیں. یہ حدیث سے اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے بھی سامنے آ جائیں. اللہ اکبر. معراج کا واقعہ سنا ہوگا؟ ہاں، جب آپ معراج کر کے واپس آئے کتنا ٹائم لگا تھا؟ ہاں، او بیت اللہ سے بیت المقدس تک کی سیر، پھر آسمانوں تک کی سیر، پھر آسمانوں سے بھی اوپر کی سیر، پھر عرش معلیٰ تک، جہاں آج تک مخلوقات میں سے تو کوئی جانا دور کی بات، کوئی اللہ کے نبی بھی وہاں تک نہیں. اتنی لمبی سیر کی اور ٹائم کتنا لگا؟ رات کا کچھ حصہ. شاباش. پوری رات بھی نہیں، رات کا
وہ چیز تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں نا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اب کیا ہوا، اب لوگوں نے، مشرکین مکہ نے ہمتیاں اڑائی، مذاق کیا. اچھا راتوں رات اتنی دوروں ہو کے آ گئے. پھر انہوں نے اعتراضات کی. اچھا تسی پھر واقعی بیت المقدس گئے تو اچھا دسو دروازے کنے نے ہوتے، ہاں اچھا جی دسو کھڑکیاں کنیاں نے، اور والے کے گارڈر کتنے پہ. ایسی ایسی جو ہے نا باتیں کرنی چاہیے. آپ میں سے یہاں آتے ہوئے آپ سب کو کتنا عرصہ ہو گیا، کسی کو 6 ماہ، کسی کو سال، کسی کو 2، ہو سکتا ہے 2 سے بھی زیادہ والے بیٹھے. اگر میں ایک لمحے کے لیے آپ سے پوچھوں کہ مدرسے کی ٹوٹیاں کتنی ہیں تو بتا دو. ہاں اب آپ اتنی عرصے سے آ رہے ہیں، اب یہ چیزیں دیکھنے کے لیے تو نہیں آتے، یہ چیزیں گننے کے لیے تو نہیں آتے. اب ان ظالموں نے چونکہ مذاق اڑانا تھا، آپ کو جھٹلانا تھا. مسلم شریف ہے 94 نمبر صفحہ ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلُهُ قَطُّ. میں اتنا ان کے سوالوں سے پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ مجھے کبھی بھی اس سے پہلے اتنی پریشانی نہیں. اب اگر آپ حاضر ناظر ہیں، اگر آپ عالم الغیب ہیں، تو پھر اس پریشانی کا مقصد کیا؟ پھر اللہ نے قدرت کاملہ سے کیا کام کیا کہ بیت المقدس کو اور رسول اللہ کے درمیان جتنے فاصلے تھے، اللہ نے سارے فاصلے، ساری رکاوٹیں اوپر کر دی. بیت المقدس کو میرے محبوب کے سامنے کر دی. وہ جو باتیں پوچھتے رسول اللہ دیکھ دیکھ کر بتاتے جاتے تھے. تو یہ لفظ ہے حدیث کے فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلُهُ قَطُّ. دوسری حدیث سنی، اما جی عائشہ صدیقہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. ہار گم ہو گیا تھا، ہاں سنا ہوا ہے، یاد آ گیا سب کو، ہار گم ہو گیا. اما جی فرماتی ہیں، یہ بھی حوالہ بخاری جلد 2 663. فأقام رسول اللہ علی التماسہ، فأقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے اٹھ پڑے. ہاں ڈھونڈنے کے لیے اٹھ پڑے. ہر وقت ہر جگہ موجود ہو، ہر بات کو جانتا ہو تو اس کو کسی چیز کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. پھر کیا ہوا تھا؟ کو یاد ہے حکم کون سا آیا تھا؟ ہاں کیا حکم آیا تھا؟ تیمم کا. تو تیمم کا حکم کیوں آیا؟ اس سے پہلے نہیں تھا. ڈھونڈتے 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 اتنی دیر ہو گئی، ہاں کہ نماز کا وقت اب ختم ہونے لگا ہے، پانی ادھر ہے کوئی نہیں. اللہ نے حکم دے دیا کہ اب یہ جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا لیٹ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ، ہر وقت ہر جگہ پر موجود صرف اللہ. اللہ اکبر. حضرت زینب بنت جحش نام سنا ہوا ہے؟ ہماری کیا لگتی ہیں؟ ہماری اماں جان. حضرت زینب بنت جحش رسول اللہ کی کیا لگتی ہیں؟ بیوی تو ہیں ہی، بیوی سے پہلے کیا لگتی تھی؟ پھپھی ذات بہن. شاباش، پھپھو ذات بہن ہے. ان کے ساتھ جب نکاح ہوا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاں تو رسول اللہ نے ولیمہ کیا. قرآن مجید میں 22 پارے میں وہ سارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. ولکن یہ سارا واقعہ اللہ کا آپ کو توفیق دے، اللہ کرے قرآن کو سمجھنے کا شوق آپ کو آ جائے تو آپ پڑھو. تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کھانا کھایا. تو گپ شپ میں یار سارے اکٹھے تھے، جس طرح ہم بھی یار اکٹھے ہوتے ہیں، بیلیاں نال اکٹھے ہو گئی. تو پھر ماں پیو بولتے ہو سچی گل کرو، پھر ماں پیو بولتے کرو کہڑے کام کر لیا وہ بات بھی بھول جائے. صحابہ کرام اکٹھے ہیں اور ان کی گپ شپ ہماری طرح نہیں ہوتی تھی، ان کی گپ شپ بھی دینی باتوں میں ہوتی تھی. اب وہ باتیں کر رہے ہیں، ٹائم ہے رات کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہ لگا. کھانا جو کھا لیا نا تو ان کرو کر جا، ہاں یہ بات اچھی نہ لگا. لیکن رسول اللہ انہیں نہیں کہتے کہ بھائی اٹھ کے چلے جاؤ. یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ گھر میں آئے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیا
اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب ان ذالکم کان یؤذی النبی، اے صحابہ تمہاری اس بات کو میرے محبوب کو تکلیف ہوئی ہے تمہاری اس بات سے کہ کھانے کے بعد تم بیٹھے رہے ہو، تمہارے یہ بیٹھنے سے میرے محبوب کو کیا ہوئی ہے؟ فیستحیی منکم، میرے محبوب نے شرم محسوس کی ہے کہ تمہیں گھر سے کیسے اٹھائے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ کو اس بات کو حق بات کے کرنے سے اللہ شرم محسوس نہیں کرتا۔ تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اذا دعیتم فادخلوا، جب دعوت دی ہے تو آؤ، وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، کھانا کھاؤ کہ لبے۔ ہاں اب حدیث میں آیا کہ رسول اللہ سے بخاری جلد 2 صفحہ 706، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، آپ پھر واپس اندر چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ کے خادم تھے، نوکر تھے، آپ کے خادم تھے حضرت انس۔ حدیث مسلم کی، بخاری کی 706 اور مسلم 461، جلد 1 مسلم۔ رسول اللہ نے حضرت انس کو بھیجا، انس جا دیکھ کیا اجے بیٹھے نہیں کہ ٹر گیا، ہاں جاؤ دیکھ کے آؤ۔ اگر اللہ کے نبی ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں تو پھر حضرت انس کو بھیجنے کا کیا مطلب؟ سنیے، عقیدے کی اصلاح کیجیے، اللہ قرآن و حدیث والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ ہاں تو حضرت انس گئے، کافی دیر کے بعد جب حضرت انس نے آ کر اطلاع دی کہ وہ چلے گئے ہیں تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں حضرت زینب کے پاس گئے۔ ہاں جی، واقعہ کا پتہ چل گیا، فائدہ ہو رہا ہے بیٹھنے میں کہ نہیں؟ آگے آ جاؤ۔ اگلی حدیث بخاری 568 جلد 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عاصم ابن ثابت، ان کو 9 صحابہ کرام کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ مشرکین مکہ کی جاسوسی کر کے آؤ، مشرکین کے حالات معلوم کر کے آؤ کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جاسوسی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ پھر اگلی بات لمبی ہے، چلو سن لیں۔ اب کیا ہوا، یہ مقام ہدا مکہ اور اسوان کے درمیان ہے، وہاں پر پہنچے، ایک قبیلہ والے تھے بنو لحیان والے، انہوں نے ان سارے صحابہ کو گھیر لیا، انہوں نے ان سارے صحابہ کو گھیر لیا اور انہیں گھیر کر 8 صحابہ کرام کو ادھر ہی شہید کر۔ کتنے صحابہ کو؟ ادھر سے کتنے چلے تھے؟ 9۔ 8 صحابہ کو ادھر ہی شہید کر دیا اور 2 صحابہ کو، نہ ایک صحابی کو بلکہ 9 صحابہ یہ تھے نا، تو 10 میں حضرت عاصم تھے، 8 کو ادھر شہید کر دیا، 2 کو گرفتار کر کے مکہ میں لے گئے۔ اب اس قافلہ کے جو سردار تھے حضرت عاصم، جس وقت ان کو شہید کرنے لگے نا تو بخاری کے اندر یہ لفظ موجود ہے، حضرت عاصم دعا کر رہے ہیں اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ اپنے محبوب کو ہماری اس بات کی خبر دے دے، اے اللہ اپنے محبوب کو ہماری اس بات کی خبر دے دے۔ معلوم ہوا صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہے، اسی لیے حضرت عاصم کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اگلی حدیث سن لیں، نبی پاک 4 ہجری کا ہی واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، یہ بات اگلے دن بھی گزری ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کچھ بندے بھیجیں جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے۔ آپ نے اصحاب صفہ میں سے 70 کے قریب قاری قرآن کے بھیجے۔ ان بے ایمانوں نے کیا کیا؟ ان ظالموں نے سارے صحابہ کو شہید کر دیا، 70 کے 70 صحابہ کو، ایک صحابی کے علاوہ سب کو شہید کر دیا، اور وہ بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ اپنے پیارے محبوب کو ہمارے اطلاع، ہمارے حالات کی خبر دے دے، انہیں پتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں یہ سوال بنتا ہے، اگر رسول اللہ کو ان کے ارادے کا پتہ تھا، علم تھا، تو پھر اس کے باوجود آپ 70 صحابہ کو بھیج رہے ہیں، تو نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر ان صحابہ کا قاتل کون بنے؟ یہ سوچنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور اسی کے ساتھ سنی،
ایک اور جگہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک کافر سپاہی نے بہت سارے صحابہ کو شہید کر دیا. حضرت اسامہ بھی ان صحابہ میں تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ میرے کتنے ساتھیوں کو اس ظالم نے شہید کیا ہے، حضرت اسامہ تلوار لے کر اس کی طرف پڑے، یوں تلوار کی نا، اس نے جلدی جلدی کو پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان کو قتل کر دیا کلمہ پڑھنے والے. ہاں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے پوچھا ہاں بھائی اسامہ، اس کلمہ پڑھنے والے کو قتل کیوں کیا ہے؟ تو حضرت اسامہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ان نے تلوار دیکھ کے اپنی موت سامنے دیکھ کے اتوں کلمہ پڑھیا سی، ٹھنڈو کلمہ. سنیے رسول اللہ کے الفاظ، آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، تو ان دے دل نو چیر کے وچوں ویکھیا سی کہ وچوں کلمہ نہیں پڑھتا. حدیث کے لفظ ہے رسول اللہ اتنے مغموم ہوئے، اتنے غمزدہ اور پریشان ہوئے. حضرت اسامہ صرف کہہ دیا، اسامہ قیامت کا دن ہوگا تو تم اللہ کے حضور کیا جواب دو گے اس ایک بندے کے قتل، حالانکہ اس نے کتنے صحابہ کو شہید بھی کیا ہے. اس ظاہری طور پر یا باطنی طور پر ایک اگر مسلمان ہی تھا، ایک لمحے کا مسلمان، اس کے قتل پر رسول اللہ اتنے پریشان ہیں. تو یہاں جو 70 صحابہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ کو ان بے ایمانوں کے ارادے کا پتہ تھا نہیں، اور آپ اس وقت موجود بھی نہیں تھے. آگے آ جائیے اور حدیث بھی سن لیجیے. جب یہ بھی اگلے دن گزر چکی ہے، خیبر جب فتح ہوا تو کسی نے دعوت کی تھی رسول اللہ کی؟ ہاں، مرد نے بھی عورت نے؟ عورت نے. اس عورت کا مذہب کیا تھا؟ خیبر عیسائی ہے. نہ کرو، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ توجہ سے سنتے ہیں. خیبر میں یہودیوں سے جنگ ہوئی ہے، اس یہودیہ عورت نے دعوت کی ہے رسول اللہ کی، اور دعوت میں پکایا اس نے کیا ہے؟ مٹن. اس کو جدا دیں، دعوت میں کیا پکایا ہے؟ گوشت پکایا. اور اس ظالم نے اس گوشت میں کیا ملا دیا؟ زہر ملا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا لیا. اب روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں اللہ نے مطلع کر دیا، اور بعض میں ہے کہ کھانے کے لقموں نے بول کر کہا یا رسول اللہ ہمارے اندر زہر ہمیں نہ کھائیے. لیکن ایک لقمہ آپ نے کھایا، اور اس کا اثر زہر بھی اتنا شدید زہریلا تھا کہ رسول اللہ وفات کے وقت فرما رہے ہیں عائشہ کو جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا اس کا اثر مجھے اب بھی معلوم ہوا. ایک صحابی وہ شہید بھی ہو گئے تھے، وہ نام یاد ہے؟ حضرت بشر. وہ کھانا کھا کر شہید بھی ہو چکے تھے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب بھی نہیں تھے، اور جب یہودیہ کھانے میں زہر ملا رہی تھی تو رسول اللہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے. اگلی حدیث میں سنیے، اور یہ حدیث مستقبل میں آپ کے کام بھی بڑا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، بخاری جلد 2 صفحہ 1063، مسلم جلد 2 صفحہ 74، آپ نے فرمایا لوگوں ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں بھی انسان ہوں تم جیسا. انما انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا انسان ہوں. ہو سکتا ہے تم میں سے 2 بندے میرے پاس جھگڑا لے کے آئیں، تم میں سے 2 بندے میرے پاس جھگڑا لے کے آئیں. مثلا 2 بندے آ گئے، ایک کہتا ہے یہ زمین میری ہے، ہاں، اور دوسرا کہتا ہے یہ زمین میری ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی کیا ہو رہا کہ پرانے مکان جب اکیڑے کرتے ہیں بڑی لڑائیاں، میری 4 انچ اینٹ دے، میری 4 انچ اینٹ دے. اب سنیے حدیث، پلاٹوں پر نجائز قبضے کر رہے ہیں، MNA کر رہے ہیں، MP ان کے خریدے کر رہے ہیں. سنیے رسول اللہ کا فرمان، فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے 2 بندے میرے پاس جھگڑا لے کے آ جائیں، اور ایک بندہ زبان کا تیز ہو، ہاں، بات کا باتون نہیں ہو، گلہ کا گلواتر ہو گئے. بعض بات یوں ہو جاتا ہے، ایک بندہ جھوٹا ہوتا ہے لیکن زبان کا انڈا تیز ہوتا ہے، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتا ہے.
تے دوجا بندہ ڈھلا ڈھالا ہوتا ہے تو بندہ سچا. فرمایا سنو ہو سکتا ہے تم میں سے دو بندے میرے پاس جھگڑا لے کر آئیں, ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے جھوٹے دعویٰ اور مقدمہ کو سچا کر دکھائے اور میں غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ اب یہ زمین کا ٹکڑا رسول اللہ نے فیصلہ کیا تو میرا ہو گیا. اور میں نے اقطعو بقطعۃ من النار, میں تو اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا. ایک تو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کی باتیں سن کر زبان کی تیزی کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہ چلے. معلوم ہوا ہر بات کو جاننے والا کون, اور دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ بھی اگر غلط فہمی میں آ کر کسی کے حق میں فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلہ کرنے سے بھی اس بندے کی زمین ہے. آپ کا اور میرا جھگڑا ہو گیا, عدالت میں فیصلہ, پلاٹ آپ کا ہے, میں نے عدالت کو ثابت کر دیا پلاٹ میرا ہے. اگر جج جو ہے وہ فیصلہ کر بھی دے کہ پلاٹ میرا ہے تو رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق جج کے فیصلے سے بھی وہ پلاٹ میرا دینے کے. اور پتہ اس دن سزا بتائی تھی جس نے کسی کی زمین دبائی, قیامت والے دن 7 زمینیں نیچے سے کھود کر اللہ اس کے سر پہ رکھے. جس نے کسی کا مال چوری کیا قیامت والے دن وہ چوری شدہ مال اس کے سر پہ, اور وہ بول رہا ہوگا کہ یہ چور ہے اس نے دنیا میں مجھے چوری کیا. ایک اور واقعہ بھی, حضرت حاتب بن ابی بلتہ والا, وہ جنہوں نے خط لکھا تھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں فتح مکہ سے پہلے, کوئی واقعہ یاد آیا, نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا لیکن صحابہ کو نہیں بتایا. صحابہ سے کہا کہ جنگ کی تیاری کرو, جانا ہے, کدھر جانا ہے, نہیں بتایا, اس لیے کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے. چپ چپیتے جا کے چھاپا مارا. اب مکے میں ایک مدینہ میں ایک جو ہے صحابی ہیں حضرت حاتب. اب حضرت حاتب نے جو ہے ایک خط لکھا اور وہ خط دے دیا ایک عورت کو اور اس کو کہا کہ یہ مکے تک پہنچا دے. مخصوص لوگوں کو پتا, اب انہی میں سے حضرت حاتب بھی تھے. اب جس وقت یہ عورت خط لے کر مدینہ سے آگے چلی گئی, حدیث میں لفظ ہے خاف, وہاں کے قریب تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت زبیر کو رسول اللہ نے بلایا, فرمایا ایسا کرو گھوڑوں پہ سوار ہو, مقام خاک پر ایک عورت کو ملے گی, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے کر اس کے اندر ایک اہم جنگی راز ہے. تو جس وقت وہ دونوں صحابہ ادھر پہنچے, حضرت علی اور حضرت بی بی خط دے چلو سکا میرے کو پیسے ملے سا خط دینا ہے, دستخط کی سر نہیں, پیسے لیے میرے کو دیکھو بتیرا. حضرت علی نے تو پھر لگائی تنقید, میں کہ بی بی خط کاٹ کے دے دیتے تیرے تھلمیاں پا کے سارے تیرے کپڑے لاما دیتے تیری تلاشی. اب وہ جنگل بیابان عورت تھی نا, حیا والی تھی, اس نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو جائے گا, میرے کپڑے اتاریں گے, عزت پیاری ہوتی ہے. اس نے جلدی جلدی خط نکال کے دیا. حضرت علی خط واپس لے کر آئے, پڑھیا حضرت حاتب نے لکھا مکے والے ان کے نبی علیہ السلام کا یاد ہے. ہاں اچھا حاتب نے لکھا. حضرت عمر تو اٹھے کٹی تلوار, یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق کا منافق, انہیں منافق بندے جو ساڈا راہ دیتا ہے, اجازت دو میں ہنے ہی اندر سر لاؤں, قتل کروں اس کو. ہم تو سمجھتے تھے یہ حاتب مسلمان ہے, یہ تو اندر سے مشرکین مکہ سے ملا ہوا ہے اور اہم جنگی راز انہیں دے رہا, اجازت دیجیے. سنیے سنیے سنیے, تھوڑا نہیں پورا سنیے رسول اللہ کیا جواب دے رہے. عمر جانتا نہیں کہ کون بندہ ہے حاتب, یہ وہ صحابی ہے جس نے بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کی ہے, اور یہ بدری صحابی ہے. اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے قد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم. بدری صحابہ کو تو اللہ نے کہہ دیا ہے آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو, میں اللہ کا کچھ نہ, بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہے اللہ آج کے بعد تم کرو گے گناہ, اللہ اس گناہ کو بھی تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ کر رکھے.
اب یہ بھی جس وقت خالد جا رہا ہے رسول اللہ کو اس کا علم نہیں ہوا، اگر اسی وقت علم ہوتا تو آپ اسی وقت پکڑ لیتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح غزوہ تبوک آپ نے سنا سیرت کورس میں، تو غزوہ خندق جنگ ہوئی تھی خندق میں، دھیان نال یاد کر لو، غزوہ خندق میں جنگ ہوئی تھی، پکی گل ہے۔ ایک واقعہ آپ کو اگر یاد آ گیا، خندق کو کوئی کھودی ہوئی تھی نا، ادھر کافر تھے اندر مسلمان تھے، تو ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کس کام کے لیے؟ جاسوسی کے لیے۔ کسی کو نام یاد ہے تو آج پھر نام ملے جی، اس صحابی کا نام بتا دیں، انعام پا دیں۔ نہیں جی، چلو اب پھر آپ سارے مجھے ہی نام دیں، میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہے نا۔ حضرت حذیفہ جو ہیں یہ تو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا نام تھا حضرت نعیم ہے یا نعیم بن مسعود ہے۔ آپ انہیں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جا کے خبر دے کے آؤ، اور ساتھ فرما رہے ہیں ادھر جا کے کرنا کچھ بھی نہیں، ہاں ادھر جا کر کرنا کاروائی نہیں کرنی، صرف جاسوسی لے کے آنی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات جانتے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر ان کو بھیجنے کا کیا مقصد؟ تو یہ ساری قرآنی آیات، یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی یہ صفت ہے۔ ہر بات کو جاننا یہ کس کی صفت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری دنیا کے علماء سے، انبیاء سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اور اگر کوئی بندہ اللہ کی اس صفت میں، ان صفات میں کسی نبی کو شریک کرے یا اللہ کے کسی ولی کو شریک کرے تو یہ عقیدہ شرکیہ کہلائے گا۔ اور شروع میں آیات آپ نے سن لی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ کس گناہ پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا؟ کس گناہ پر اللہ رب العزت نے جہنم ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ لکھ دیا؟ کس گناہ کو اللہ نے معاف نہیں کرنا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرک کی ساری قسموں سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی نستغفر اللہ رب من کل ذنب ونتوب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے جہاں بیٹھے قرآن مجید حدیث پاک کا درس سنا، اے اللہ صرف تجھے راضی کرنا مقصد تھا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اگر اس عمل سے تو راضی ہوا ہے تو اے اللہ ہمیں قرآن والا عقیدہ نصیب فرما، قرآن کی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم فرقوں سے، فرقیوں سے بیزار ہیں، اے اللہ ہم صراط مستقیم کے متلاشی ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر کامزن فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمیں اس قابل بناؤ کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ کتنے بچوں کے امتحانات ہو چکے، میرا خیال ہے 10ویں والوں کے امتحان ہو چکے، اب 9ویں والوں کے شروع ہونے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو بھی اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے سارے امتحانوں میں کامیاب کرنا، اسلام والی زندگی اور ایمان والے موت نصیب فرما۔ فلسطین کے مظلوموں کی یا اللہ مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو سمیت اس کے ارادوں کے، سمیت اس کے اسلحہ کے تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شرک کی ساری قسموں سے محفوظ فرما۔ تیرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا میری امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا۔ اے اللہ ہمیں شرک سے بچا کر رسول اللہ کی اس سفارش کا مستحق بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔